ہزاروں مسلمانوں کے قاتل نیتن یاہو کی عزت تار تار۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم کا مکمل بائیکاٹ۔ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف نیتن یاہو کا خالی کرسیوں سے خطاب۔ فرعونیت صفت وقت کے یزید کو عالمی رہنماؤں نے اوقات یاد دلا دی۔ ادھر نیو یارک میں نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر بھی یہودیوں کا نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ۔ Attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ کہا بھارت کے ساتھ جامع اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کے بجائے ہمارے شہروں پر حملے کیے۔ مسلح افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں جرت کا ہی بے مثال مظاہرہ کیا۔ شاہینوں نے دشمن کو اپنی مہارت سے زیر کیا۔ بھارت کے ساتھ جنگی طیاروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو جنگ کے تباہ کن نتائج ہوتے۔ واضح کیا پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک دن کشمیری اپنا حق خود ارادیت حاصل کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں بھارتی ظلم کا اختتام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دوران جنرل اسمبلی میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ The plight of the Palestinian people is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland in the West Bank. Each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity. آج کی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ دنیا بھر میں تنازعات شدت اختیار کر رہے ہیں۔ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے۔ دہشت گردی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر کہا، فلسطینی عوام کی حالت زار دل دہلا دینے والے المیوں میں سے ایک ہے۔ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل ایسا ظلم کر رہا ہے جو ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ شہباز شریف کا 6 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی شہادت کا تذکرہ۔ کہا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ ایک ننھی بچی ہند رجب ہماری بیٹی ہوتی؟ ہم اسے بچانے میں ناکام رہے۔ بولے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے مشکل ترین حالات میں اقوام متحدہ کی قیادت کی۔ انتونیو گوتیرس کی جرات مندانہ قیادت قابل تعریف ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کی کل کی ملاقات کب کی گئی؟ آپ کی ملاقات کل کیسی گئی سر؟ وزیر اعظم نے گودی میڈیا کے تمام ارمان ٹھنڈے کر دیے۔ بھارتی صحافی کو دہشت گردی سے متعلق سوال پر منہ توڑ جواب۔ بھارتی صحافی نے سوال کیا، کیا کراس بارڈر ٹیررزم کے خلاف کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ہم بھارت کی جانب سے ہونے والی بھارتی دہشت گردی کو شکست دے رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جرمن کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پاک جرمنی تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے بھی ملاقات۔ کامن ویلتھ تعاون کے فروغ میں اسکاٹ لینڈ کے کردار کو سراہا۔ پاکستان پر قرضوں کے بوجھ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ہر پاکستانی 3,18,252 روپے کا مقروض۔
इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मुल्की कर्जों की सूरत-ए-हाल पर रिपोर्ट जारी। 10 बरस पहले हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में सालाना औसतन 13% की शरह से इजाफा हुआ।